اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے تمام معزز ممبران کو میرا سلام پہنچے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں کا آج کا دن بہتر گزرے، صبح بخیر۔ کل کورٹ میں ہیئرنگ تھی، ڈیٹ تھی، گئے ہم نے لائیو دیکھا، سیف الرحمان صاحب کو بھی سنا، جج کو بھی سنا، وکیل کو بھی سنا، اور ان کے بیچ میں جو مکالمے وہ بذات خود ہم نے سنے۔ کافی دوست آئے ہوئے تھے، ملتان سے بھی آئے ہوئے تھے، چکوال سے بھی آئے ہوئے تھے، اسلام آباد کے بھی تھے، ہم پنڈی سے بھی گئے ہوئے تھے۔ اور چونکہ پچھلے 3 سے 4 پیشوں پہ لگاتار جج صاحب جو ہے نا وہ نیب کو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایویڈنس جو ہے نا وہ پیش کریں عدالت میں، اور یہی جو ہمارے وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب، پچھلے دفعہ انہوں نے بھی یہی تقاضا کیا تھا، بلکہ جج سے جو ہے نا ان کو یہ یاد دہانی کرائی تھی کہ میں سیف الرحمان کا وکیل ہوں، یہ نیب کے وکیل ہیں، اور اگر مجھے آپ 3 4 5 4 پیشیوں میں ایک ہی لفظ بولیں، کوئی ایک چیز مجھ سے ڈیمانڈ کرے اور میں وہ پیش نہ کروں، ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچ لیں آپ کیا جو ہے نا وہ رد عمل آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم بھی وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، آپ جج ہیں، ہمیں آپ کی بات کا ماننا چاہیے۔ ایک بات کو خواہ اس کو لمبا کرنے کا کیا فائدہ، آپ ان سے اپنے حساب سے پوچھیں۔ پھر اس دن انہوں نے وکیل کو 4:30 بجے بلایا تھا، اور ان کے انٹروگیشن آفیسر کو، اور ان سے تصدیق کرنے کے بعد پھر ان کو کچھ ہدایات دی ہوں گی، اس کے حساب سے انہوں نے ریفرنس تیار کر لیا ہے۔ ریفرنس تیار کیا ہے، وہ ریفرنس اب نیب کی مصروفیات و محکمانہ کارروائی کی وجہ سے نا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس ان ایویڈنس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ریفرنس تیار کیا ہے۔ وہ ایویڈنس بھی انہوں نے پیش تو پہلے ہی کر دی تھی، آج کورٹ میں بھی دکھا دیا، ریفرنس بھی دکھا دیا کہ بھی کیا کیا بنتا ہے۔ اور ریفرنس جو ہے نا وہ نیب راولپنڈی کے چیئرمین نے دستخط کر لیے، اور وہ ان کے جو بڑے چیئرمین ہیں اپنے ہمارے جاوید اقبال صاحب، ان کے پاس چلا گیا، وہ جو ہے نا اس پہ دستخط کریں گے، تو پھر اس کے بعد وہ ریفرنس جو ہے نا احتساب عدالت میں دائر ہوگا۔ اب ریفرنس کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ الگ ایک داستان ہے، اگر ریفرنس کے شواہد کو دیکھا جائے تو وہ الگ ہے، اب اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بات جو پبلک میں چلی جاتی پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پر یوں سمجھو کہ وہ ریفرنس کے جو ایویڈنس ہے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں، تھوڑے سے نارمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب جج صاحب نے خود ہمارے سیف الرحمان صاحب سے پوچھا کہ جی آپ یہ ایویڈنس کے حساب سے، تو انہوں نے کہا جی میں کیسے اس پہ کوئی کمنٹس دوں یا بات کروں، ٹھیک ہے، ان کی تو کوئی بات ہی ایک نہیں ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں کچھ کہا تھا، سپریم کورٹ میں انہوں نے کچھ کہا تھا، ٹھیک ہے، اور اب جا کے وہ 16 ارب اور 0.9 کا انہوں نے کلیم کیا ہے، پہلے 140 کا تھا، پھر 116 کا تھا، مختلف اداروں کے ادھر سپریم اور ہائی کورٹ میں، جب یہاں پہ سٹارٹ پہ آئے تو کچھ تھا اور اب یہ ہو گیا۔ تو میرے سامنے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی پیپر میں کوئی ریٹن میں لائیں کہ بھئی یہ ہے، تو اس زبانی کلامی سے کیسے ہوگا، اور یہ جو ہے ٹھیک ہے ایویڈنس یہ بھی مستند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے ہم جو ہے نا اس پہ کوئی بات کریں۔ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں تو 7 سال سے ڈیلیور کرتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ آج جو ہے نا میرے بینکوں میں اربوں روپے پڑے ہوئے، آج مجھے آپ چھوڑیں، دیکھیں میں ہفتے کے اندر ساروں کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہاں ان کے جو چیز ہیں وہ فرنٹ پہ لائیں، ہمیں دیں کون ہے یہ بوند لوگ، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے کیا نہیں، اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے۔ آپ میرے اکاؤنٹ دیکھیں، میں لوگوں کو ڈیلیور کرتا آیا ہوں، یہ اس نے کل بات کی ہے کہ بھئی میں لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہوں، آپ میرے اکاؤنٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو میں نے ڈیلیور کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب جج کے بھی تاثرات ایسے بازار ایسے لگ رہے تھے کہ بھئی انہوں نے پھر کہا کہ بھئی آپ اس کو ہر صورت میں جو ہے نا وہ 28 کو آپ اس کا جو ہے نا وہ کریں، ریفرنس دائر کریں۔ تو اب ریفرنس جب دائر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایویڈنس وہ دوبارہ اس میں مزید ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ابھی یہ 4000 جو آن لائن درخواستیں ہیں ٹھیک ہے، اس میں نیب کے قانون کے مطابق جو بھی درخواست ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اپنا حلفیہ بیان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابھی اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس کے جو ہے نا اس پہ سوالیہ نشان، وہ مطلب اس کو کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایویڈنس کے کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب جہاں تک فیصل جی فیملی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تمام لوگوں کا ایک ایک پائی جو ہے نا وہ ادا کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تقاضا کرتے ہیں تو لوگوں کو ان تمام چیزوں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے، ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بینکوں میں موجود ہے، اور سیف الرحمان صاحب اس نے ڈلیور کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ان کو کلیئر بھی کرے گا، مزید بھی آگے لے کے چلے گا، ٹھیک ہے۔ باقی انہوں نے ایک پوائنٹ کیا کہ جی انہوں نے پیسے ادھر بھیجے ادھر بھیجے، انہوں نے کہا جی یار میرا پیسہ ہے، میں پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کو بھیجتا ہوں یا کوئی کرتا ہوں۔ اصل میں ان کو کے پی ایل اور ان پہ ذرا اعتراض تھا کہ جی انہوں نے اتنے اماؤنٹ، اس نے بولا یار میرے پاس جو پرنسپل اماؤنٹ ہے 1 ارب 40 کروڑ روپے میں نے لوگوں کو دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اماؤنٹ میری اپنی ہے، اس کو میں کے پی ایل پہ لگاتا ہوں یا میں اس کو اس پہ لگاتا ہوں، کیا کہتے ہیں، لاہور قلندر پہ یا کدھر لگاتا ہوں، وہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس میں سے بزنس نکالنا ہے، یہ بھی کرنا ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس حساب سے پلاننگ کرتا ہوں، اس کو میں یوز کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی بس، انشاءاللہ امید ہے، بہت ہی زیادہ امید ہے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا وہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔